بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ذوالقعدہ کا پہلا جمعہ ہے۔ ذوالقعدہ کے پہلے جمعے کا دن ہے۔ جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ اس گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جمعے کے دن کی فضیلت و برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعے کا دن قبولیت کا دن ہے۔ جمعے کا دن خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ جمعے کے دن رب کعبہ کو راضی کرنے کا دن ہے۔ میرے بھائیوں، جمعے کا دن رب سے اپنی بات منوانے کا دن ہے، لیکن آج ذوالقعدہ کا پہلا جمعہ ہے۔ جب یہی جمعہ ذوالقعدہ کے مہینے میں آ جاتا ہے، اس کی فضیلت و برکت پہلے تمام دنوں سے بڑھ جاتی ہے۔ آج ذوالقعدہ کا پہلا جمعہ ہے۔ آج بہت ببرکت والا دن ہے۔ آج کے اس ببرکت دن آپ نے یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ یہ 3 چھوٹے اعمال پڑھنے ہیں۔ یہ اعمال پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جس حاجت کی، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، میرے بھائیوں، مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ آج میرے تمام بہن بھائی جو کہتے ہیں گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، جو مایوس ہو چکے ہیں، بڑے وظائف، بڑی تسبیحات پڑھنے کے باوجود گھر کے حالات بدلے نہیں، یہاں تک کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو دنیا جہان کے کام چھوڑ کر آج ذوالقعدہ کا پہلا جمعہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ آپ کی وہ دعائیں، وہ حاجتیں جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کو ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، تمام مقاصد غیب سے پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آج موقع ہے، آج جتنا مانگنا ہے مانگ لو۔ میرے بھائیوں، آج اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگیے گا۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفے ضائع ہو جائیں، اس لیے خدارا آپ نے ذوالقعدہ کے پہلے جمعے میں یہ 3 کام ضرور کرنے ہیں۔ اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ آج اپنے گناہوں کو بخشوانے کے بعد رب کی ذات راضی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جس بندے سے رب کی ذات راضی ہو جائے گی وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ کے اندر سے ابھی آیا ہو۔ اگر کوئی بندہ ذوالقعدہ کے پہلے جمعے کو شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے وظیفہ پڑھتا ہے تو یقین کیجئے ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا کہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، کبھی کسی کے سامنے مانگنا نہیں پڑے گا، در کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑیں گی۔ پیارے بھائیوں، نہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے۔ آج جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کی مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا بن جائے گی۔ آج یہ 3 کام آپ ہر صورت کر لیں۔ آج یہ 3 کام آپ کی تقدیر کا فیصلہ کریں گی، آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ کے گھر جا کر ہر کسی کو بازو سے پکڑ کے مصلی پر بیٹھاتی اور کہتی کہ ذوالقعدہ کا پہلا جمعہ آ چکا ہے، آج وہ برکت دن آ چکا ہے۔ آج یہ چھوٹے 3 کام ضرور کر لو، آج پوری زندگی کا نصیب اور تقدیر بدل جائے گی۔ آج ذوالقعدہ کا پہلا جمعہ ہے۔ آج کے دن جس گھر میں یہ 3 کام ہو جائیں اس کی آنے والی نسلیں ہمیشہ عیش کرتی ہیں، رزق اور دولت کی کبھی کمی نہیں ہوتی، اس کی آنے والی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، خواہ دنیا کے کسی بھی ملک سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جب آپ کے ملک میں ذوالقعدہ کا پہلا جمعہ آ جائے تو آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ 3 کام ضرور کر لینے ہیں۔ یہ وظیفہ، یہ عمل صرف 1 منٹ کا ہے۔ اگر کوئی بندہ ذوالقعدہ کے پہلے جمعے کے دن اپنی پوری زندگی کی کامیابی، اپنی نسلوں کی کامیابی کے لیے، اپنے گھر کے بچوں کو ارب پتی بنانے کے لیے 1 منٹ نہیں نکال سکتا تو پھر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آج آپ کی جو بھی مصروفیت ہیں، جو بھی کام ہے، آپ نے جہاں بھی جانا ہے، جہاں سے آنا ہے، آپ وہ کام کیجئے، لیکن صرف 1 منٹ رب کی بارگاہ میں نکال سکتے ہو تو صرف 1 منٹ نکال کے ذوالقعدہ کے پہلے جمعے کے دن آپ پر رحمتوں برکتوں کی برسات ہو جائے گی، آپ کے بند کام سنور جائیں گے، آپ کی ہر مشکل پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ آج رب کریم کی بارگاہ میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ آج رب کریم کی بارگاہ میں اگر منگتا بیکاری فقیر بن کر بیٹھو گے تو میرا رب بادشاہ بنا کر اٹھائے گا انشاءاللہ۔ آپ نے رب کریم سے جو بھی مانگنا ہے آج مانگ لو۔ من پسند نوکری چاہتے ہو، من پسند شادی چاہتے ہو تو آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، جس سے آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا۔ ایک وہ وقت ہے جب انسان پر مشکل آتی ہے، کبھی پریشانی آتی ہے تو بندہ رب کریم کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنے مسائل کا حل مانگتا ہے۔ آج وہ وقت ہے، رب کہتا ہے تو مانگ لے، کیا مانگتا ہے؟ آج تیرے منہ سے ہر نکلی ہوئی بات تیرے نصیب میں لکھ دی جائے گی، تیری تقدیر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ تو مانگ تو صحیح۔ آج میں اپنے کسی بندے سے نہیں، رب سے مانگنے کا کہہ رہا ہوں، اس لیے جب رب کریم سے مانگو میرے بھائیوں، تھوڑا نہ مانگیے، ضد کر کے مانگے، اتنا مانگے آپ کے خزانے
چھوٹے پڑ جائیں، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج جو بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ میں سے جو کوئی بے اولاد ہے اولاد کے لیے پڑھ لیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہے قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آج وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہوتے یا رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، رشتوں میں آسانیوں کے لیے پڑھ لیں، رشتوں کی بندشوں کو توڑنے کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ ہر انسان کے مسئلے الگ ہیں، ہر انسان کی پریشانیاں الگ ہیں، خواہشات الگ ہیں۔ آج اگر کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے تو اپنا ذاتی گھر چاہتا ہے تو رب کریم سے مانگ کر دیکھیے، آج رب کریم کی بارگاہ میں ہر مانگی گئی دعا قبول ہوگی۔ آج رب کریم کی بارگاہ میں جولیاں بھر رہی ہیں، نسلیں آباد ہو رہی ہیں۔ آج ذی القعدہ کا پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کا مسئلہ جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، جلد مسئلے کا حل مل جائے گا۔ صرف رب کریم سے مانگ کر دیکھو، رب کے سامنے جھولی پہ لا کر دیکھو، مقصد کی نیت کر کے دیکھو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں ایسے بہت سے وظائف اور بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر شیئر کرتی ہوں۔ آج ذی القعدہ کے پہلے جمعے کے دن آپ دکان پر ہیں یا دفتر میں ہیں، سفر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، جس کو جب وقت ملتا ہے چلتے پھرتے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی صورت آپ نے یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا۔ سب سے پہلے وضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی جی، یا آپ نماز والا درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ذی القعدہ کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ آپ نے درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے، دولت چاہیے، جس کو جو چاہیے مانگ لیں۔ آج یہ 3 کام کرتے دوران جس مقصد کی، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے، 100% گارنٹی سے وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، وظیفہ رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ نام ہر کسی کو آتے ہیں، یہ نام ہر کوئی جانتا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا کہ ان ناموں کو کب پڑھنا ہے اور کب پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ پہلا وظیفہ رب کریم کے 2 صفاتی نام یا رزاقو یا فتاحو کا وظیفہ ہے۔ آپ نے صرف 3 کام کرنے ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہوتا ہے اے رزق دینے والی ذات۔ یا رزاقو یا فتاحو کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار شمار ہوگا۔ آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کریں۔ یا رزاقو یا فتاحو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا رزاقو یا فتاحو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ یا رزاقو یا فتاحو پڑھنے سے آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا، ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یا رزاقو یا فتاحو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ یہ ذی القعدہ کا پہلا جمعہ بار بار نہیں آئے گا۔ آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو بتائے گئے طریقے پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ اس کے ذکر سے عرش الہی سے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں، رزق اور دولت خود چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ وہ جس کے لیے انسان ساری زندگی صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے، بڑی بڑی سفارشیں کرواتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے طعنے سنتا ہے، آج وہ خواہش، آج ہر حاجت جتنی بھی بڑی ہے، اگر آپ خزانے بھی مانگو گے تو یہ ایک آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ ذی القعدہ کے پہلے جمعے کا دن ہے۔ دوسرا کام، دوسرا وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے، میرے لیے میرا رب کافی ہے، عرش پر بیٹھا رب،
فرشتوں سے پوچھتا ہے کون ہے جو اس بات کا اقرار کر رہا ہے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ فرشتے اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں جو آج ذی القعدہ کا پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھتا ہے، اور رب کریم فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے، اے فرشتوں، اس بندے کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو پورا کرو۔ آج یہ میرا بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا کرو۔ فرشتے غیب سے ہر مشکل کا حل لے کر آ جائیں گے۔ آپ کی طرف آنے والی رکاوٹیں جن کو نہ جانے آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، آنے والے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں، فرشتے غیب کی مدد سے اس کو ختم فرما دیں گے۔ آپ پورا سال رزق اور دولت سے مالا مال رہیں گے۔ آپ پورا سال جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ اگر میں اس کے کمالات گنوانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، پورا دن گزر جائے گا، اس کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ صرف اتنا کہوں گی کہ آج یہ 3 کام کر لیں۔ سینے کا راز بتا رہی ہوں، ذی القعدہ کے پہلے جمعے کا با کمال اور مجرب وظیفہ بتا رہی ہوں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کریں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 33 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھتے دوران آپ جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیجیے۔ اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ بتا رہی ہوں، اگر وہ نہ پڑھا تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ عمل آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، رب کو منانے کا راز ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب رب کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے، جس کی گناہوں کی وجہ سے پکڑ ہو جاتی ہے، پھر پورا سال تنگ دستی، مصیبتیں، پریشانیاں اس بندے کا مقدر ہو جاتی ہیں، جس کی گناہوں سے معافی ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ وہ آج رب کریم سے ضد کر کے جو بھی مانگتا چلا جائے گا وہ اس کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ آج برکتوں رحمتوں والا اس دن جو وظیفہ کرے گا بے برکتی بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے گا، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ جو ذی القعدہ کے پہلے جمعے کے دن شروع سے اب تک ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بتائے گئے طریقے سے ہی وہ وظیفہ پڑھے گا، وہ اعمال کرے گا۔ آج جمعۃ المبارک کا ببرکت دن ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے توجہ کریں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھتے دوران نہ آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ پھر دونوں ہاتھوں سے اگر آپ بانٹتے بھی جاؤ تو انشاءاللہ آپ کے رزق اور دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ رب کی بارگاہ سے مانگنے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ آج موقع ہے، سال میں ذی القعدہ کا پہلا جمعہ صرف 1 بار آتا ہے، اور یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال کا پچھتاوا ہوگا۔ ذی القعدہ کا پہلا جمعہ بار بار نہیں آئے گا۔ توجہ اور دھیان، خلوص نیت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھا جائے تو بہتر ہے۔ ناظرین، وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جس طرح آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے، یہ عمل کی شرط ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے آپ کا وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب دل کو سکون مل جائے کہ میری توبہ قبول ہو گئی، اب رب کریم سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ مولا کریم تو رزاق بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ آپ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میری اور میری آنے والی نسلوں کو حاجت کو پورا فرما دے۔ دعا ہے کہ رب کریم کو میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی فرمائے، مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو کی سمجھ نہیں لگتی تو آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں۔ میں نے اس میں آپ کو 3 وظیفے بتائے ہیں، کس طرح بتائے ہیں اور وہ کیسے کرنے ہیں، ویڈیو میں پورا طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ شکریہ، السلام علیکم۔